بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت ہی خوش آئند خبر ہے۔ حزب اختلاف کی بڑی جماعت اس وقت پاکستان کے اندر شہرت کے لحاظ سے مسلم لیگ نون کے بعد جو سب سے بڑی جماعت ہے، اور پاکستان کے گوشہ و کنار کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اس پارٹی کی جڑیں نہ ہوں، اس پارٹی کے جیالے اور کارکن نہ ہوں۔ یعنی میری جو مراد ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے منی بجٹ پر بحث کے دوران جو پارلیمنٹ ہاؤس میں انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا، انہوں نے اپنی خطاب کے دوران منی بجٹ کے حوالے سے جو خطاب کے جملے، جو اس کی مین باتیں، جس کو urdu.com.pk نے اپنی اس میں سائٹ پہ شائع کیا ہے، اس میں جو مین خبر ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر جو جملے استعمال ہوئے، انہوں نے کہا کہ غریب کی گاڑی، خیرات کا سامان، سولر پینل اور سلائی مشین پر ٹیکس لگانا ظلم ہے۔ یہ ان کا جو انہوں نے نکات استعمال کیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ غریب کی جو گاڑی ہے اس حوالے سے انہوں نے اپنی جو خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر، 800 سی سی جو گاڑی ہے وہ ہر نوجوان سب سے پہلے جو اپنی گاڑی خریدتا ہے، جو اس کے لیے خرید کے قابل ہوتا ہے، جو اس کی رسائی جو اس کے لیے ممکن ہوتا ہے، وہ یہی 800 سی سی گاڑی ہوتی ہے، جس 800 سی سی گاڑی پر بھی آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہر جو ہے یقیناً میرا خیال ہے ان کی جو معافی ضمیر تھا وہ یہ تھا کہ ہر متوسط طبقے اور غریب طبقے کی جو یہ گاڑی ہے 800 سی سی، اس کے متعلق جب وہ خریدنا چاہتے ہیں پہلی مرتبہ تو وہ اپنی تنخواہ سے کاٹ کے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے یہ گاڑی خریدتے ہیں۔ اب آپ نے اس چھوٹی اور غریب بندے کی جو گاڑی ہے، جو غریبوں کی پہنچ میں تھی، آپ نے اس پر 100% ٹیکس میں اضافہ کر کے آپ نے غریبوں کے لیے اس گاڑی کا حصول بھی ناممکن بنا دیا۔ غریبوں کی جو ذاتی گاڑی کا جو خواب تھا، اس خواب کو آپ نے چکنا چور کر دیا۔ دوسرا، انہوں نے بہت خوبصورت پوائنٹ استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ کل تک ہم سنتے آ رہے تھے کہ نئی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کے فوائد، سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ، ان کے فوائد کے متعلق ہمیں بتایا جا رہا تھا اور ہمیں لیکچر دیے جاتے تھے، لیکن آج موبائل کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، اسی طریقے سے انٹرنیٹ اور موبائل کالز تک پر آپ نے ٹیکس لگا دیا۔ بتانا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ نے نئی جدید ٹیکنالوجی کی طرف جو دنیا جا رہی ہے، اور آپ کے سابقہ ادوار کے اندر جو غفلتیں ہیں، جو آپ کی نااہلیاں ہیں، ان نااہلیوں کی وجہ سے جو آپ دنیا سے ٹیکنالوجی میں پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، دنیا سے آپ بہت پیچھے ہیں۔ اب مزید آپ کی آنے والی نسلیں ٹیکنالوجی سے دور ہوتی جائیں گی، اس لیے کہ جب ٹیکنالوجی کے ذرائع اور اس کے اسباب اور وسائل آپ کی دسترس میں نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی ٹیکنالوجی کا مقابلہ اور اسی طریقے سے ٹیکنالوجی کے اندر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ بہت خوبصورت پوائنٹ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ایک جملہ ہے کہ اچھا کوئی بھی کرے اس اچھائی کی تعریف ہونی چاہیے۔ تاریخی بات ہے، میں ان کی تعریف کروں گا، یقیناً اس کا خیر مقدم ہونا چاہیے کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر قومی اسمبلی کے اندر شہباز شریف کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب نے تو اپنے دور حکومت میں اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ فری میں تقسیم کیے۔ ٹیکنالوجی کی جو ایک کمپٹیشن ہے، ٹیکنالوجی کا جو مقابلہ ہے، نئی ٹیکنالوجی کا مقابلہ، اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تو آپ کس طریقے سے دنیا کا مقابلہ کر سکیں گے۔ تو بہرحال ان کا جو نقطہ تھا وہ درست تھا کہ شہباز شریف جس حکومت کو، جس ماضی کی نون لیگ کی حکومت، جس کو آپ نے چور، ڈاکو، اور اسی طریقے سے آپ نے اس وقت اس لیپ ٹاپ سکیم کے اوپر بھی جو ہے پی ٹی آئی حکومت نے شدید ترین تنقید کیا تھا اپنے دور میں، اور بڑے بڑے جلسوں میں انہوں نے نام لے کر اسکیم کے اوپر پتہ نہیں کتنے گپلے ہوئے، کیا ہوئے، لیکن پی ٹی آئی حکومت کو، عمران ان کمپنی کو یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اگرچہ اس نے فرض کر لیں اس نے اس کے اندر گپلا کیا ہوگا اس اسکیم کے، لیکن اس اسکیم
تعلیم کا کم از کم عوام کو کچھ نہ کچھ، عوام کے غریب بچوں کو، مستحق اسٹوڈنٹ کو، اور جن کے اندر استعداد تھا ان کو لیپ ٹاپ موصول ہوا، انہیں لیپ ٹاپ ملا اور وہ ٹیکنالوجی کے دور میں شامل ہو سکے. لیکن آپ نے آنے والی نسل سے یہ حق چھین لیا اور آپ نے یہ جو وسائل تھا اسے مزید مہنگا کر کے لوگوں کے اور جوانوں کی، آنے والی نسلوں کی قوت خرید سے دور کر دیا. دوسرا جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے غریب سے جو اس کی خواب، ان کا غریبوں کا جو خواب تھا چھوٹی گاڑی جو تھی اس کو ان کی جو ہے پہنچ سے دور کر دیا. دوسرا آپ نے جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس تک رسائی کا جو خواب تھا اس خواب سے بھی ہماری نئی نسل اور نوجوان نسل کو دور کرنے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے انہوں نے کہا، اور بڑا خوبصورت نقطہ انہوں نے کہا کہ آپ نے IMF کے ساتھ کمزور اور بزدلانہ ڈیل کی اور اس ڈیل کے نتیجے میں آپ نے پاکستان کو مشکل میں ڈالا. اور انہوں نے بڑا خوبصورت اسپیکر جو ہے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا، جناب اسپیکر، یہ جو IMF کے ساتھ ڈیل ہوئی، IMF اور PTI کی جو ڈیل ہے، اس ڈیل کا بوجھ آپ پر اور مجھ پر نہیں آئے گا، بلکہ یہ ڈیل، اس کا جو بوجھ ہے وہ غریب عوام کو بھگتنا ہوگا. آپ نے جو اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا، خیبر پختونخوا کے بلدیاتی انتخابات میں جو حشر آپ کے ساتھ ہوا، یہ صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا. عام انتخابات میں آپ کو لگ پتہ جائے گا. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کی شامت آئی، جو آپ کی بےزتی ہوئی، جو آپ کے ساتھ حشر ہوا خیبر پختونخوا کے اندر، جس ذلالت کے ساتھ اور ذلت کے ساتھ آپ کو وہاں پہ شکست کا سامنا ہوا، آنے والے وقتوں میں پورے پاکستان کے اندر آپ کو اس شکست فاش کا سامنا ہوگا. اور میں نے غالباً ایک سابقہ پروگرام کے اندر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ جب ان کے کارنامے اور ان کے موجودہ حکومت کے کرپشن جب کھلیں گے تو لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے اور لوگ کہیں گے پاناما لیکس اور اسی طریقے سے ویکی لیکس وغیرہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے. جو ان موجودہ حکومتوں نے گپلیں کی ہیں، جب یہ راز کھلیں گے تو عوام کو لگ پتہ جائے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اور انہوں نے ایک آخری جو پوائنٹ ہے بڑا خوبصورت انہوں نے استعمال کیا، بلاول بھٹو نے، جو ان کا آخری بڑا خوبصورت پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2019 کے اندر آپ کے سامنے یہ پیشکش کی تھی کہ اپوزیشن لیڈر نے نیشنل اکنامک ڈائیلاگ اور پالیسی کی بات کی، مگر آپ نے انکار کیا. آپ کی ضد تھی کہ اپوزیشن سے بات نہیں کرنی. آپ کی اس ضد کا نتیجہ اور آپ کی منمانی کا نتیجہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ آپ کو ایک بزدلانہ اور احمقانہ ڈیل کرنی پڑی. اگر آپ ہمیں اپنے ساتھ شامل کرتے اور ہماری گفتگو کے اندر آپ اور ہم سے ڈائیلاگ کے دوران مثبت چیزوں کو اپنی پالیسی کا حصہ بناتے، تو آج آپ IMF کے پاس جب جاتے تو آپ IMF کو کہہ سکتے تھے جو آپ کی مشکل اور اتنے سخت ترین جو شرائط آپ نے رکھے ہیں، اپوزیشن جماعتیں ان شرائط پر راضی نہیں ہے. اپوزیشن جماعتوں کو سامنے رکھ کر آپ ان سخت شرائط سے انکار کر سکتے تھے، ان کی مشکل شرائط کو ماننے سے آپ انکار کر سکتے تھے، لیکن آپ انکار نہیں کر سکے کیونکہ آپ کی نالائقی، آپ کی احمقانہ اور آپ کی جو منمانی، آپ کی اپنی جو پسند ناپسند کی بنیاد پر آپ کی ضد کی وجہ سے آپ نے جو اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ ان بے وقوفوں کو یہ البتہ میرا اپنا جملہ ہے کہ یہ جتنے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اگر ان پر سے ثاقب نثار صاحب کا جو ہے وہ ان کے ججمنٹ کو ہٹا دیا جائے تو یہ صادق و امین کہلانے والے سب سے بڑے غدار، ان کو پتہ ہونا چاہیے اپوزیشن جماعت کے افراد بھی عوام سے ووٹ لے کر پارلیمنٹ کے اندر آئے ہیں، تو ان کو حصوں میں ان کو جو ہے قانون سازی کے اندر ان کو شامل نہ کرنا قوم کے ساتھ ظلم ہے، ملک کی سلامتی کے ساتھ ظلم ہے اور قومی حمیت کے ساتھ ظلم ہے. بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا. انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی اس ضد کی وجہ سے اور آپ کی نالائقی کی وجہ سے اور آپ کی احمقانہ فیصلوں کی وجہ سے جو معاشی خود مختاری کا سودا ہوا، یہ عوام کی جیب اور عوام کے پیٹ پر ڈاکہ ہے.
اور انہوں نے جو نقطہ استعمال کیا بڑا خوبصورت، انہوں نے کہا کہ آپ کے احمقانہ فیصلوں کی وجہ سے ملک معاشی طور پہ منفی گروتھ کی طرف چلا گیا، جبکہ وہ بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ منفی گروتھ میں پاکستان کی معیشت حالت جنگ میں بھی کبھی منفی گروتھ کی طرف نہیں گیا، اور اسی طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ ملک دو حصوں میں بٹ گیا، پاکستان دو لخت ہوا، پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے، تب بھی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ منفی گروتھ کی طرف نہیں گیا۔ لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آپ کے احمقانہ فیصلوں کی وجہ سے، اور آپ نے پاکستان کی معیشت کو جو IMF کے ہاتھوں میں دے دیا، IMF کے رحم و کرم پر آپ نے پاکستان کی معیشت کو اسی طریقے سے جو قومی بینک ہے اور قومی خود مختاری کا جو آپ نے سودا کیا، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی جو اقتصاد ہے وہ منفی گروتھ کی طرف چلا گیا ہے۔ جو انہوں نے باتیں کی ہے بے انتہا اہمیت کی حامل باتیں ہیں، اور ہم یہ توقع کرتے ہیں آج وہ جو باتیں کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر عمران اینڈ کمپنی کی طرح، کل آپ بھی یاد رکھیں کہ اگر کل کو آپ نے آج جو کھڑے ہو کر آپ باتیں کر رہے ہیں عوام کے مفاد میں، کل اگر آپ کی حکومت ہوگی، اگر آپ بھی اسی ڈگر پر چلیں گے تو پھر آپ کی بھی شامت یہی آئے گی کہ جو ہے ذلت اور عزت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ حکومت اور کرسی عزت کی ضامن نہیں ہے۔ اس وقت جو ذلت اگر محسوس کرے تو PTI کی جو عزت ہے، پاکستان کے اندر موجود وزراء کی جو عزت ہے، اس سے زیادہ چوراہے پہ بھیک مانگتے ہوئے بیکاری کی قوم کے نظر میں زیادہ عزت ہے۔ تو لہٰذا عزت کا معیار کوئی سیٹ نہیں ہے، کوئی عہدہ نہیں ہے، عزت کا معیار انصاف ہے، انسانیت ہے۔ اگر انسانیت سے خالی ہو جائے تو پھر صرف اور صرف ذلت اور رسوائی ہے جو ان کا مقدر بنے گا، اور انشاءاللہ جو بھی اس پاک دھرتی کے ساتھ خیانت کرے گا، وہ چاہے کسی بھی ادارے میں موجود ہو، کسی بھی منصب پہ بیٹھا ہو، بالآخر اسے ذلت کا سامنا ہوگا، اور انشاءاللہ پاک دھرتی پہ اسے قبر بھی نصیب نہیں ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔